نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ سوال کہ قرآن مجید میں ایسے کون کون سے الفاظ ہیں یا کہاں کہاں وہ پائے جاتے ہیں کہ جن میں اختلافات تعبیر کے حساب سے کیے جا سکتے ہیں۔ تو اگر یہ اصولی طور پر بات سمجھ میں آ جائے کہ قرآن میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جو اپنے معنی پر قطعی الدلالہ نہیں ہوتے، یعنی ان کے معنی متعین نہیں ہیں، ایک سے زائد معنی کا احتمال ہوتا ہے، اور جب ظاہری بات ہے اس کا احتمال ہے تو اس احتمال کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اگر کیا جا سکتا ہوتا تو کیا جا چکا ہوتا۔ تو یہ بات خود ہی اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ ایسی کوئی کوشش کہ جس میں آپ کو ایسے الفاظ کو پہلے ڈھونڈنا اور پھر اس کی ایک فہرست تیار کرنا اور پھر اس کے بارے میں یہ غور کرنا کہ لوگوں نے اس کے یہ معنی کیوں لیے اور دوسرے لوگوں نے اس کے وہ معنی کیوں لیے، اور پھر ان میں سے ایک نتیجہ نکال کے کوئی ایک حتمی رائے قائم کرنا، یہ ناممکن ہے۔ یہ تو قرآن کی ان آیات یا ان الفاظ کے اندر بلٹ ان اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ایسا چاہتے کہ لوگ اس سے ایک ہی معنی مراد لیں تو ایسے الفاظ استعمال فرماتے جس سے وہ چیز واضح ہو جاتی۔ مثلاً اس کی بہت معروف سی مثال جو دی جاتی ہے کہ ایسے الفاظ جو ازداد میں سے ہیں، مراد یہ کہ اس کے معنی ایک ہوتے ہیں اور اس کی ضد جو ہوتی ہے وہ بھی اس کے معنی میں شامل ہوتی ہے۔ جیسے ظن کا جو لفظ ہے یہ یقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ یہ عربی زبان کی اپنی ایک خصوصیت ہے کہ اس میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جو ازداد میں سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ لفظ جو قرء ہے، جس کی بنیاد پر فقہی اختلاف پیدا ہوتا ہے، قرء حمزہ کے ساتھ، پیریڈز کے معنی میں، وقفے کے معنی میں، مدت کے معنی میں، یہ پاکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہی حیض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو عورت کو 3 حیض انتظار کرنا ہے یا 3 پاکی انتظار کرنا ہے طلاق یافتہ ہونے کے بعد۔ یہ کیسے تعین ہوگا؟ جب اس کے دونوں معنی کا احتمال موجود ہے تو ایک کو آپ کیسے متعین کریں گے؟ وہ آس پاس کی مختلف چیزوں کو سامنے رکھے، اور علماء نے یہ کام کیا ہے اور بہت خوبصورتی سے کیا ہے۔ اس کو حقیقت یہ ہے کہ اس کو پڑھا اور سمجھا جائے، مثلا اصول شاشی دیکھیں یا نور الانوار دیکھیں تو آپ کو احناف اور شوافے کا یہ واضح فرق جو ہے اس معاملے میں، اس میں دلائل دونوں طرف کے جب آپ پڑھتے ہیں کس طرح وہ لفظ کے معنی کو لیتے ہیں اور پھر اس میں صراحت دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کے معنی یہ ہوتے ہیں تو اس سے یوں بن سکتا ہے، اور یوں ہو تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، اس کو یہ لینے میں یہ قباحت ہے۔ مثلا اس کے معنی امام ابو حنیفہ لیتے ہیں اور امام احمد لیتے ہیں حیض، اور امام شافعی اور امام مالک لیتے ہیں طہر۔ تو چونکہ اب قرآن میں امام ابو حنیفہ یہ فرمائیں گے کہ ثلاثۃ قروء کا لفظ آیا ہے، 3 قروء، تو 3 تو اسی صورت میں ہو سکے گا جبکہ ہم شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جب طلاق دیں تو وہ حکم کیا ہے، کب دینا ہے؟ پاکی میں۔ تو جب پاکی میں دیں گے تو جس پاکی میں دیں گے اس کو شامل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر اس کو شامل کرتے ہیں تو اس کا یقیناً کچھ حصہ گزر چکا ہے آٹومیٹکلی، تو وہ پاکی 3 پوری نہیں بنیں گی، 3 سے کچھ زیادہ ہو جائیں گی، 3 سے کچھ کم ہو جائے گی، جبکہ 3 تو بالکل متعین ہے۔ تو اس لیے اس کے معنی کو اگر حیض پر محمول کیا جائے تو پھر اگلا حیض پہلا ہو جائے گا، اس کے بعد والا، اور پھر اس کے بعد والا، تو اس میں 3 ہی رہتے ہیں، جبکہ طہر لینے میں مثلا یہ یا تو 2.5 ہوں گے یا 3.5 ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جو حصہ جب کچھ بھی اوپر نیچے اس کے سارے شیڈز ہو سکتے ہیں، یعنی بالکل 3 پاکیاں نہیں ہو سکیں گی، جبکہ 3 تو قطعی ہے۔ تو اس طرح اس کے الفاظ کے جتنے بھی مدلولات ہیں اور اس کے جتنے بھی شیڈز ہو سکتے ہیں ان سب کو ڈسکس کیا جاتا ہے تفصیل سے اور دیکھا جا چکا ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں کو نئے سرے سے دیکھنے کا عملاً کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اس پر جیسا کہ عرض کیا کہ مختلف فقہا نے اور علماء نے لکھا ہے، تو اس کو ذرا سا اس کی بحث کو دیکھ لیجئے کہ قطعی ثبوت تو ہے قرآن پورا کا پورا، لیکن ہر لفظ اس کا قطعی دلالت نہیں ہے، یعنی اس کے ایک سے زیادہ معنی لینے کا احتمال ہے، اور اسی لیے لیے ہیں فقہا نے، اسی لیے یہ اختلاف پیدا ہوا ہے، اور اللہ ایسا ہی چاہتے تھے۔ یہ جو ہمارا ایک ذہن یا مزاج ہے کہ سب کو ملا کے ایک کر دیا جائے کسی طریقے سے، ہم ڈفرینس آف اوپینین کو تفرقہ سمجھتے ہیں، یہ درست رویہ نہیں ہے۔ اسی تنوع میں تو حسن ہے، اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے امت کا اختلاف آپس میں رحمت ہوتا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، یہ حدیث کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن انتصاب ٹھیک نہیں ہے۔ گو
معنی اور مفہوم اس کے بالکل درست ہیں کہ امت میں اختلاف رائے یہ رحمت ہے۔ تفرقہ کا مطلب یہ ہے کہ اس بنیاد پہ پھر نفرتیں ہوں، دل پھٹیں، ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، اپنے ایک گروہ بنا لیا جائے اور لڑائی جھگڑے شروع کر دیے جائیں اور ایک دوسرے پہ تان کیا جائے۔ تو وہ جو اصول ہے لا انکار فی مسائل الاجتہاد، تو وہ اس کو توڑا جائے تو یہ سب ناجائز اور حرام ہوتا ہے، پھر وہ تفرقہ بن جاتا ہے، تحزب ہے، یہ سب غلط ہے۔ لیکن اختلاف رائے نہ صرف ہے کہ مذموم نہیں ہے بلکہ محمود بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سارے ایک رائے رکھنے والے ہوں، اسی لیے صحابہ کے درمیان ان ساری چیزوں میں اختلاف رائے ہوا اور ہوتا رہا کئی مسائل میں۔ بعض تو اتنے شدت کے اختلافات ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، سیدنا عمر ابن عمر سیدہ عائشہ بالکل اس کے خلاف دو ٹوک الفاظ میں کہتی کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ قرآن کی فلاں ایسے ٹکرا رہی ہے یا فلاں جگہ ایسے ہے، یا خود سیدنا عمر کہتے کہ نہیں یہ حدیث ہم اس بنیاد پہ ان صحابی کی بات صحابیہ کی نہیں مان سکتے، ہم نہیں جانتے کہ اس کو یاد رہا یا یہ بھول چکی ہے، ہو سکتا ہے بھول گئی ہو۔ تو یہ سب جو ہے تفصیلات انسان کی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، انسان میں کمزوری، کمی، اوپر نیچے سب کچھ ہے، اور مختلف زاویہ نظر سے چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہے، اور وہ سب ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے اس کو کوٹ کر ایک اسٹرکچر میں ڈھالا نہیں جا سکتا، جس کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔